نماز پڑھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ اس پر کرم فرما دیتا ہے، اللہ اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ و جل شانہ والعالی نے ارشاد فرمایا جنہوں نے نماز کو ضائع، جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اللہ کے پاک قرآن سے یہ سبق حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 میں ارشاد فرمایا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے رہے، ان قریب وہ دوزخ میں گلی کا جنگل پائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، نماز قضا کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، یعنی کبھی عصر کا وقت ہے، کہتا میں ابھی پڑھ لوں گا، عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، عصر میں قضا ہو جاتی ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 6000 سال فرعون کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ 6000 سال وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر فرض ہے وقت مقررہ۔ اللہ کریم ہمیں وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری بات قریب ہے، قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں بادشاہی کرنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرمائے گا میں نے تمہیں اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، تو نے نماز کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، تو نے نماز کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ وہ کہے گا میرے مالک کائنات آپ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، میں بہت بڑا بادشاہ تھا، میری بہت زیادہ رعایت تھی، میں ان کا خیال رکھا کرتا تھا، میرے مالک مجھے فرصت نہ ملتی تھی، مجھے وقت نہ ملتا تھا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تیرا شکر ادا کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گئے، فرمایا اے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، اے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے آپ کو بہت بڑی دین کے اس سے زیادہ سلطنت عطا فرمائی تھی، لہذا تم تو میرا شکر ادا کیا کرتے تھے، میری نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہتا ہے کہ مولا تم نے مجھے بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ اپنے ارادے میں، اپنے اقرار میں یہ جھوٹا ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو پھر ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہے گا میرے مالک میں بیمار تھا، آپ نے مجھے بیماری عطا فرمائی تھی، مولا میں ناقص تھا، میں کمزور تھا، میرے مالک میں نماز نہ پڑھ سکتا تھا۔ یہ سن لیجیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز ادا فرما لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ دیکھ کر نماز ادا فرما سکتے ہیں، مگر نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ وہ بیمار کرے گا مولا میں لاقی تھا، میں بیمار تھا، میں تیری عبادت نہ کر سکا، تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو بلوائے، میرا مالک کائنات فرمائے گا یہ میرا نبی ہے ایوب علیہ السلام، یہ بہت زیادہ بیمار تھے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور کیڑے جب یہ اللہ کی بڑی بارگاہ میں گر کر میرا شکر ادا کیا کرتا تھا، جب جسم سے گر کر کیڑے زمین پر گرتے کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پہ رکھ دیا کرتے تھے کہ اے کیڑوں میرا جسم جو ہے
میرا جو گوشت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گوشت کو تمہاری غذا بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرتے تھے۔ جب ایک کیڑا آپ زبان پہ ڈسنے لگا اور ایک کیڑا دل پہ اثر کرنے لگا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرے مالک میں بیمار ہوں، میں نے تیری بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، میرا مالک ایک میری زبان رہ گئی ہے، ایک میرا دل رہ گیا ہے، مولا زبان تیرا ذکر کرتی ہے، دل میں تیرا ذکر کرتا ہے، یہ بیمار ہو گئی تو تیرا ذکر کیسے کر سکوں؟ میرا مالک فرمائے گا اے بیمار جھوٹا ہے، اے پھر تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ایک شخص پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میرا مالک فرمائے گا تو نماز نہیں پڑھتا رہا، تم پر نماز فرض، وہ کہے گا مولا میرے بچے زیادہ تھے، میرے بچے زیادہ تھے، میرے مالک کائنات میں بچوں کے رزق کے لیے کام کرتا تھا، دن رات مزدوری کیا کرتا تھا، بچوں کی پیٹ کی خاطر رزق کمایا کرتا تھا، مولا مجھے فرصت نہ ملتی، جیسے آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میرے دوستو میں دعوت کر دے رہا ہوں، یقیناً ہم 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے جب کام کرتے ہیں ہمیں تھکن محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی دولت ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے 28 پارے میں میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر ایسا ہو گیا تم بہت بڑے گھاٹے میں، تم خسارے میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ان کی بات سے کہہ دیجیے انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہ ہوگی۔ وہ کہے گا مولا میرے بچے تھے، میں ان کے لیے پیسے کمایا کرتا تھا، رزق اکٹھا کیا کرتا تھا، اللہ فرمائے گا رازق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں، رزق دینے والا تو میں ہوں۔ تو میرا اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائے، میرا اللہ فرمائے گا یہ میرا نبی ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے بہت بچے تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ فراق میں روتے رہے، رونے کی وجہ سے آپ نبی نہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا نبی بھی، اس کے بھی بڑے بچے تھے، ان کے لیے یہ بھی رزق کمایا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر کرنا ملے گا، یہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اللہ فرمائے گا تو نماز کو نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ کہے گی مولا میرا جو خامن تھا میں اس کی تابعداری میں لگا اس کی فرما برداری میں لگی رہتی تھی، اس کی میں سارے حقوق پورا کرتی تھی، میرا خامن بڑا سخت تھا، لہذا میں تیری عبادت نہ کر سکی، تیری نماز ادا نہ کر سکی، تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آسیہ کو بلوائے گا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو بلوائے گا، تو میرا مالک کائنات ارشاد فرمائے گا اے عورت یہ بھی عورت ہے، تیرے کام سے اس کا خامن نہیں اتنا زیادہ سکتا، یہ بھی تابعداری کرتی تھی، مگر کبھی بھی اس نے میری بارگاہ میں جھکنے سے گریز نہیں کیا، ہر وقت یہ میری بارگاہ میں عبادت کیا گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہم گفتگو تھی،
یہ نماز کے بارے میں چند مسائل بتانا، حضور علیہ السلام کی احادیث آپ کو سنانا یہ بہت ضروری ہوتی، آپ سنتے ہی رہتے ہیں پہلے بھی، تو یہ اکثر کے لیے دوبارہ میں نے بھی عرض کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج آپ نے دل کی اتھا کرانی سے آپ صرف سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، میرے مالک پہلے میں نے ساری زندگی سستی میں گزار دی ہے، میرے مالک تو مجھے توفیق عطا فرما، تیری توفیق کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں جھکا کر تو انشاءاللہ ہم نے یہ آج نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ نماز جو ہے یہ اس کا اہتمام کیا کریں، بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، جماعت میں فضیلت سنیے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا۔ تو ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ بھی نابینا تھے، تو مدینے میں جو جانور تھے کیڑے مکوڑے تھے، سانپ تھے، بڑے زہریلے تھے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، یہاں جو کیڑے ہیں بڑے زہریلے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ میں گھر میں نماز ادا فرما دیا گیا۔ تو میرے رسول نے فرمایا کہ تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، جاتے ہیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو غریب رہتے ہیں، ہمیں تو اذان ہمارے کانوں میں نہیں آتی، میری طرح مجبوری ہے، لاؤڈ اسپیکر ہم بھائی نہیں لگا سکتے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، تو میرے رسول نے فرمایا اگر تو اذان سنتا ہے تو چل کر مسجد میں نماز ادا کر۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں محبت کے ساتھ، حضور کے ساتھ گانا باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ اعلان سماعت فرما لیں۔